زبیر نے تو بیٹے کی لالچ میں ستارہ سے شادی کی تھی اور اپنی وفادار بیوی زینت کو ٹھڈے مار کے گھر سے نکالا تھا کہ وہ بیٹیوں کی ماں ہے۔ تو زبیر کو اس کی لالچ اور بے وفائی کی سزا آخر مل چکی ہے، کیونکہ بیٹا تو اسے کیا ہی ملنا تھا، الٹا ستارہ زبیر کو کنگال کر کے اس کی زندگی سے فرار ہو چکی ہے۔ ابھی تو زبیر خود بے خبر ہے، بے ہوش ہاسپٹل میں پڑا ہے، لیکن جب ہوش میں آئے گا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ادھر زبیر کی ماں بہنوں کے لیے تو یہی تکلیف ناقابل برداشت تھی کہ ایک طرف ان کا روپیہ پیسہ زیور سب چوری ہو چکا ہے اور سدرا کو طلاق ہو چکی ہے، کس طرح لوگوں کو فیس کریں گے، جبکہ ایک اور اس سے بھی بھیانک خبر ان کی منتظر ہے، کیونکہ ان کے گھر کا اکلوتا کمانے والا پارشلی بلائنڈ ہو چکا ہے۔ ابھی تو اماں اسی فکر میں ہوتی ہیں کہ ہم زبیر کے ہاسپٹل کا خرچ کیسے برداشت کریں گے، تو یہی مائنڈ میں آتا ہے کہ گاڑی تو شکر ہے وہ چور چھوڑ گئے، اسی کو بیچ کے زبیر کے ہاسپٹل کا بل فی الحال ادا کر دیتے ہیں۔ اور پھر شجاع جب آ کے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زبیر کو جو زہر دیا گیا ہے اس سے اس کی موت تو نہیں ہوئی، لیکن اس کی بینائی پہ اثر پڑا ہے۔ یہ سننے کے بعد تو اماں اور بہنوں کے ہاتھ پاؤں مزید پھول جاتے ہیں اور اللہ سے گلہ کرتی ہیں کہ یا اللہ، ہم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ ہم پہ ایک کے بعد دوسری قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ اب یہ لوگ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے نا کہ ایسی ہی قیامت ان لوگوں نے زینت اور اس کی معصوم بچیوں پہ توڑی تھی، لیکن تب انہیں احساس نہیں ہوا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اگر ایسی ہی قیامت ہم پہ ٹوٹ پڑی تو ہم یہ سب کیسے برداشت کر پائیں گے۔ یقیناً اب انہیں زینت کا احساس بھی ہوگا اور اس سے معافی مانگنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن زینت کو اب ان کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اماں اور بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نے کتنا زبیر کو منع کیا تھا کہ یہ لڑکی ہمیں بہت ہی چلاک اور مکار لگ رہی ہے، اس سے شادی نہ کرو، یہ تمہیں بیچ کھائے گی، اور دیکھ لو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لیکن اماں زبیر کے معاملے میں تو بڑی سیانی بن رہی ہیں، جبکہ اپنی بیٹی سدرا کا رشتہ بھی تو انہوں نے بہت دیکھ بھال کے جہانگیر کے ساتھ کیا تھا، اور بڑی خوش تھیں کہ سدرا کو اس کے معیار کے مطابق حسین لڑکا بھی مل گیا جو گھر داماد بننے کو بھی تیار ہے، اور جہانگیر کی جھوٹی کہانیوں پر بھی یقین کر لیا کہ خاندانی رئیس ہے، وہ تو اس کی پراپرٹی پہ چچا تایا نے کیس کر رکھا ہے، جیسے ہی کیس جیتے گا تو سدرا کو سونے سے تول دے گا۔ دوسری طرف ملک صاحب کی بیٹی پنکی جو نیلم کی وجہ سے زندگی کی طرف واپس آنے لگی تھی، لیکن اب جب نیلم گھر نہیں آ رہی تو پنکی کی وہی حالت ہونے لگی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے پیتی ہے، نہ دوائی لیتی ہے، بس ہر وقت روتی رہتی ہے کہ پنکی باجی کو بلا دیں، وہ بہت اچھی ہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ تو ملک صاحب اپنی بیٹی پنکی سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ کھانا کھا لے اور میڈیسن بھی لے لے تو وہ پنکی کو خود لے کے آئیں گے۔ اب پنکی اپنے باپ کی اس شرط پہ بات مان جاتی ہے تو ملک صاحب نیلم کو کال کرتے ہیں کہ آپ گھر آئیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ نیلم تو کافی خوف زدہ ہو جاتی ہے اور زینت سے کہتی ہے پتہ نہیں اب اس اسلم نے ملک صاحب کو کیا کہا ہے کہ انہوں نے مجھے گھر بلا لیا ہے۔ زینت کہتی ہے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اب جب یہ دونوں وہاں پہنچتی ہیں تو ملک صاحب پوچھ ہی لیتے ہیں کہ وہ گنڈا موالی بدماش اسلم آخر تمہارے خلاف اتنا کیوں بول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ نیلم کچھ کہے زینت کہتی ہے ملک صاحب میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں، اور پھر زینت شروع سے لے کے آخر تک اسلم کی ساری کارستانیاں ملک صاحب کو بتا دیتی ہے کہ کس طرح یہ میرے پیچھے پڑا تھا، پہلے میرا گھر خراب کیا، اب ان لوگوں نے مجھے سہارا دیا تو وہ مجھے یہاں سے بھی بے گھر کرنا چاہتا ہے، دراصل اس کی انٹینشنز ہی ٹھیک نہیں، اور وہ دو نمبر انسان مجھے بے گھر بے سہارا کر کے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ملک صاحب جو تجربہ کار انسان ہیں اور لوگوں کی نیچر سے بہت اچھے سے واقف ہیں، تو ان دونوں کی باتیں سن کے انہیں یقین آ جاتا ہے کہ یہ دونوں سچ میں شریف عورتیں ہیں۔ اسی وقت اپنے بندوں کو آرڈر دیتے ہیں کہ اسلم کو ڈھونڈو، وہ جہاں کہیں بھی ہے فوراً سے پہلے اسے میرے سامنے پیش کرو۔ جبکہ اسلم ڈھابے پہ بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہی ہوا کہ زبیر کو اس کی چھوٹی بیوی نے زہر دے دی، خس کم جہاں پاک، اس زبیر کو اب بچنا نہیں چاہیے، اسے مر ہی جانا چاہیے۔ اور پھر جب زینت بیوہ ہو جائے گی تو اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا میرے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ۔ جو کچھ زبیر کرتا پھر رہا تھا اس کی حرکتوں کی سزا تو اسے یہی ملنی تھی، لیکن اسلم کو یہ نہیں پتا کہ اس کی اپنی حرکتوں کی سزا بھی اسے ملنے والی ہے، کیونکہ ملک صاحب کے بندے اسلم تک پہنچتے ہیں اور اسے فوراً اپنے ساتھ چلنے کا کہتے ہیں۔
اسلم نا فنا کرتا ہے تو مار مار کے اس کی درگت بناتے ہیں، کپڑے تک پھاڑ دیتے ہیں اور ملک صاحب کے سامنے جا کے پٹختے ہیں تو اسلم وہاں نیلم اور زینت کو دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتا ہے، کچھ حد تک معاملہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ملک صاحب سے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ کے بندوں نے میرا یہ حشر کیا، تو ملک صاحب کہتے ہیں حشر تو تمہارا اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا، جو کچھ تم کرتے پھر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ شریف عورتوں پہ گندی نظر رکھتے ہو اور انہیں اپنے استعمال کے لیے بلیک میل کرتے ہو۔ میں چاہوں تو ابھی کی ابھی تمہیں پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال میرے خیال سے اتنی ٹھکائی ہی کافی ہے، عقل مند ہوئے تو سمجھ جاؤ گے۔ اسلم تو فوراً آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ جوڑ کے نیلم اور زینت سے معافی مانگتا ہے اور ملک صاحب سے کہتا ہے کہ آج کے بعد آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور ملک صاحب اسلم کے سامنے ہی زینت اور نیلم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، مجھے اور اس گھر کو اپنا ہی سمجھیں، جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو ہمارے گھر کے دروازے آپ دونوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ تو فائنلی زینت کو اس منحوس اسلم سے تو چھٹکارا مل ہی جائے گا، لیکن نیلم آپ سے خاص طور پہ درخواست ہے کہ آج کے بعد آپ نے پنکی سے ملنا نہیں چھوڑنا۔ اور ادھر ستارہ اور جہانگیر نے چونکہ ایک گندے سے ہوٹل میں پناہ لی ہے تو ستارہ کو اب جہانگیر پہ بہت غصہ آتا ہے کہ ہمیں مزید کتنے دن یہاں رہنا پڑے گا۔ جہانگیر کہتا ہے کہ جب تک ہمارے سر سے خطرہ ٹل نہیں جاتا، کیونکہ اب تک تو سب گھر والوں کو نہ صرف ہوش آ چکا ہوگا بلکہ زبیر نے ہمارے پیچھے پولیس بھی لگا دی ہوگی ہماری تلاش کے لیے۔ تو ستارہ کہتی ہے زبیر کو ہوش آئے گا تب نہ، اب تک تو زبیر منو مٹی کے نیچے ہوگا، جس پہ جہانگیر حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ کیا مطلب؟ تو ستارہ اسے بتا ہی دیتی ہے کہ میں نے باقی سب گھر والوں کو تو دودھ میں سلیپنگ پیلز دی تھیں، جبکہ زبیر کو تو ڈائریکٹ زہر دے دیا تھا، تاکہ نہ تو وہ زندہ رہے نہ ہی ہمیں اس کا کوئی خوف رہے، اس لیے اب تم بے فکر ہو جاؤ اور تمہاری جو بھی حویلی ہے نا بس مجھے ڈائریکٹ وہیں لے کے جاؤ، اب زبیر تو مر چکا ہے تو ہم دونوں آپس میں شادی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو اب ستارہ کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ وہ زبیر کا گھر جن خوابوں خیالوں کی دنیا سجا کے جہانگیر کے ساتھ بھاگی تھی، جہانگیر تو ستارہ سے بھی بڑا فراڈیا ہے اور اس کا پیشہ ہی یہی ہے لوگوں کو پاگل بنا کے ان کا پیسہ بٹورنا۔ تو جہانگیر بظاہر تو ستارہ کے سامنے ڈرامہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تم نے بہت برا کیا ستارہ، اگر زبیر مر گیا ہے تو بس اب سوچ لو کہ ہمیں عمر قید یا پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے۔ دراصل وہ ستارہ کو ڈرا دھمکا کے اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اب وہ ستارہ کو بھی اسی کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جہانگیر تو صرف امیر عورتوں کو پھنساتا تھا اور پھر ان کا پیسہ لوٹ کے فرار ہو جاتا تھا، تو وہ سوچتا ہے کہ ستارہ امیر آدمیوں کو پھنسا کے ان کا پیسہ لوٹنے کے کام آئے گی، تو ان دونوں کے برے کام کا بھی بہت جلد برا ہی انجام دکھایا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف زبیر جب ہوش میں آتا ہے تو اسے سب دھندلا دھندلا دکھائی دیتا ہے، تو وہ پریشان ہو کے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں میں کچھ دیکھ کیوں نہیں پا رہا، جس پہ اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے کہ صبر کر میرے بچے، جس لڑکی کی محبت میں اندھا ہو کے بیٹے کی لالچ میں تو بیاہ کے لایا تھا، وہ تجھے مستقل اندھا کر کے تیری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل چکی ہے۔ تو ناظرین، جب زینت کو زبیر کے گھر کی ڈکیتی کا اور زبیر کے ہاسپٹلائزڈ ہونے کا پتہ چلے گا تو کیا اسے ان لوگوں کی فکر ہوگی اور ان کی مدد کے لیے آئے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔